جی اپنا انس بھائی اس کے بارے میں جی السلام علیکم. یہ آپ جو کھجور کا باغ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل مسجد قباء میں جب آپ قبلے کی سمت کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہ جو باغ ہے اس باغ کا نام ہے مزرعہ ہلال بن امیہ الاوسی الانصاری. یہ بنی اوس کے ایک صحابی تھے, بڑے جلیل القدر صحابی. یہ ان کا باغ تھا اور یہ ان 3 صحابہ میں شامل تھے کہ جو غزوہ تبوک میں بوجود نہ جا سکے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں تو حضور کے پاس وہ لوگ منافقین آتے رہے کہ جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور طرح طرح کے بہانے تراش رہے تھے. لیکن یہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع, یہ وہ 3 جلیل القدر صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کوئی عذر نہ تراشا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم بس سستی اور کوتاہی ہوئی. اور انصار کی یہ خوبی تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, خواہ کتنا ہی بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا لیکن یہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتے تھے, ہمیشہ صدق کی بات کرتے تھے. تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم سے کوتاہی ہوئی. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابی تھے کہ جنہوں نے آ کے حضور کے سامنے اپنا سچ بولا, اور انہی کے سچ بولنے تھے. حضرت ہلال کہتے ہیں کہ مجھے بھی تقویت ہوئی اور میں نے بھی جا کے حضور کے سامنے بالکل اپنی جو ہے وہ کوئی عذر نہ رکھا اور یہی عرض کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی ہوئی ہے. اور حضرت مرارہ بن ربیع بھی. تو ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے تو خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد پھر خود قرآن کا بھی حکم آ گیا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہ یہ جو 3 ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا جائے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کہ جو حضور سے حد درجہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور ان سے کوئی کلام نہ کرتا تھا. حضرت کعب بن کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز کے دوران میں محسوس کرتا کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن جب میں نماز کے بعد خود حضور کی طرف دیکھتا تو حضور اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے. اس قدر ان کے اوپر یہ بیزتی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, ان کے صدق ان کے لیے فائدہ مند ہوا اور پھر ان کے لیے توبہ کا جو ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی. اور قرآن کریم میں ایک سورت توبہ بھی انہی کی توبہ کے نام سے منسوب ہے. اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے صدق کے ساتھ ایک تاریخ رقم کی, یہ ان کا وہ باغ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم.